میں ہوں بلال ساجد اور بات کریں گے پیٹرول پرائسز کے حوالے سے۔ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں بے تحاشا رولا پڑا ہوا ہے، وہاں پہ پہلی دفعہ شاید پیٹرول کی پرائس 100 روپے سے اوپر گئی ہے، یہ انڈین 100 روپے کی بات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں نے انی پائی ہوئی ہے۔ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہاں پہ کیا شغل لگا ہوا ہے، لیکن 3 بنیادی چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو آئل پرائس ہے یہ کیسے ڈیٹرمن ہوتی ہے، ریگولیٹڈ مارکیٹ کیا ہوتی ہے، ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ کیا ہوتی ہے، کس طرح سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان انڈیا جیسے ملکوں میں تیل کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں اور عام آدمی پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ جو آئل میں ٹیکسز ہوتے ہیں، آئل پرائس میں گورنمنٹ اپنی طرف سے ٹیکسز انٹروڈیوس کرتی ہے، یہ کتنی طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ عموماً جب ہم پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں کہ یار تیل بہت مہنگا ہو گیا، تو لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں نا جی برطانیہ میں تیل اتنے روپے کا لیٹر ہے اور سویڈن میں اور جرمنی میں اتنے روپے کا لیٹر ہے۔ تو یہ کہانی کیا ہے؟ کیا واقعی سویڈن میں پاکستان سے زیادہ مہنگا تیل ہے یا سویڈن میں تیل سستا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئل پرائس کے 2 ڈیفرنٹ ماڈلز ہیں جو پوری دنیا میں فالو ہوتے ہیں۔ ایک ماڈل وہ ہے جو پاکستان میں ہے، ایک وہ ہے جو انڈیا میں ہے۔ پاکستان میں آئل پرائس گورنمنٹ ڈیٹرمن کرتی ہے اور ہر مہینے بعد 15 دنوں بعد اوگرا والے ایک سمری بھجواتے ہیں جس میں وزیر اعظم کو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور آپ تیل کی قیمتیں تقریباً 20 روپے بڑھا دیں۔ وزیر اعظم صاحب اس بات پہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار 20 روپے تساں عوام نال ظلم کرنا ہے، اینو گھٹ کرو۔ وہ پھر کم کرتے ہیں، وہ 10 روپے پہ آتے ہیں، پھر وزیر اعظم تھوڑا سا اور غصہ کرتے ہیں اور وزیر اعظم کہتے ہیں نہیں 2 روپے سے زیادہ نہیں بڑھانا۔ پھر شیخ رشید کہتا ہے چوئی صاحب جان دو 7 روپے تے گل مکاؤ۔ تو وہ جس طرح سودا ہوتا ہے نا بازاروں میں جا کے سودے بازی ہوتی ہے، لین دین کا معاملہ، اس طرح کی ایک ڈیل کر کے اور بالآخر 7 روپے 5 روپے 4 روپے بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلے 2-2.5 مہینوں میں آئل کی پرائسز بڑھی ہیں جس کی وجہ سے ہماری حکومت کافی تنقید کا نشانہ بنی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہمارے ہاں چونکہ ماڈل یہ ہے کہ جیسے جیسے کروڈ آئل کی قیمتیں بڑھیں گی وہ ڈائریکٹلی ہمارے ہاں مارکیٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی، بلکہ گورنمنٹ ہر 15 دنوں کے بعد ایک سمری لیتی ہے اور اس کی بنیاد پہ آئل پرائسز بڑھا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ یہ ایک ماڈل ہے جس میں گورنمنٹ 15 دنوں کے بعد ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ دوسرا ماڈل وہ ہے جو انڈیا جیسے ملکوں میں فالو ہوتا ہے اور وہاں پہ گورنمنٹ نے یہ کیا کہ یار آپ 15 دنوں کا انتظار کیوں کریں، آپ روزانہ صبح 6 بجے جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت ہے نا بس اس کو پرائس بڑھا دیا کریں یا کم کر دیا کریں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن آئل کی قیمت 100 روپے ہے، دوسرے دن 101 روپے ہے، پھر اگلے دن 95 روپے ہے۔ تو جیسے جیسے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر یا نیچے ہوتی ہیں اسی طرح آپ کے لوکل مارکیٹ میں آپ کے پیٹرول پمپ پہ بھی تیل کی قیمتیں اوپر یا نیچے ہوتی جاتی ہیں۔ سویڈن میں بھی یہی ہے، انڈیا میں بھی یہی ہے، بہت سے ممالک میں اس ماڈل کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو 2 ڈیفرنٹ کانسیپٹس ہیں آئل کی پرائس کو ڈیٹرمن کرنے کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آئل کی پرائس ہمیں نظر آتی ہے پاکستان میں اگر 100 روپے کا تیل بک رہا ہے تو کیا عالمی منڈی میں بھی تیل کی قیمت وہی ہے؟ وہاں پہ جب ہم پر بیرل ریٹ دیکھتے ہیں تو وہ کروڈ آئل کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ریفائنڈ آئل میں پھر چلے ریفائنڈری لگ گئی، پیسے شیسے لگ گئے، اتھوں آن دا کوئی خرچہ پانی ہو گیا، سب کچھ ملا ملو کی، تو اس کے باوجود یہ جو آئل پرائس ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کو ڈائریکٹلی ڈالروں سے روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو شاید پاکستان میں آئل آپ کو 30 روپے کا، 50 روپے کا، 60 روپے کا ملنا چاہیے، لیکن عملاً آپ کو 110 روپے کا مل رہا ہے۔ تو یہ جو 50 روپے کا فرق آیا یہ کہاں سے آیا؟ یہ آپ کی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہیں۔ اچھا اب یہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں نا آئل میں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، صرف انڈیا میں یا چائنا میں نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا میں لگائے جاتے ہیں۔ 3 مختلف طرح کے ٹیکسز ہیں جی جو فیول پہ لگائے جاتے ہیں، فیول ٹیکس کہتے ہیں ان کو۔ ایک تو وہ ہیں جو گورنمنٹ انرجی ٹیکس کے نام پہ، ٹرانسپورٹیشن ٹیکس کے نام پہ لگاتی ہے۔ آپ نے ٹیکس اس لیے لگانا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں آئل جا رہا ہے تو پھر آپ نے سڑک بھی استعمال کرنی ہے، آپ نے مختلف قسم کا انفراسٹرکچر یوز کرنا ہے گورنمنٹ کا، تو گورنمنٹ اس کے لیے آپ سے پیسے لیتی ہے۔ دوسرا ٹیکس وہ ہے جو پاکستان جیسے ملکوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ بڑا سورس ہے ریونیو کا کہ آپ نے ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں، چونکہ آپ بزنس سے نہیں دیتے وہاں پہ آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ کہتی ہے چلو پیٹرول تو تساں لینا ہی ہے گا تو یہ والا ٹیکس آپ ضرور دیں گے۔ تو یہ دوسرا سورس ہے ٹیکس کا۔ اور تیسرا سورس وہ ہے جو سویڈن جیسے مہذب ملکوں میں لگایا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں جی انوائرمنٹل ٹیکس یا ایکو ٹیکس۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ آئل استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ ٹیکس دیں گے، کیونکہ آپ کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز ہیں ان کو منیمائز کرنے کے لیے پیٹرول مہنگا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ شوگر ٹیکس لگاتے ہیں، یہ جو سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں اس پہ کچھ ممالک میں ان کی پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ لوگ ان کا کم سے کم استعمال کریں۔ تو ایک
انوائرمنٹل ٹیکس، ایکو ٹیکس بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ میرے علم کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ٹیکس کٹتا ہے پیٹرول پہ وہ زیادہ تر ریونیو کی مد میں جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے ٹیکسز ہو گئے۔ اب آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے آپ نے ٹیکس لگا لیے، پوری دنیا میں ٹیکس لگتے ہیں۔ ویسے برسبیل تذکرہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سویڈن میں جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ تقریباً 13-14 کراؤن پر لیٹر ہے، اور اس میں سے ہاف آف دا پرائس جو ہے نا وہ ٹیکسز میں، ظاہر ہے مختلف مدات میں جاتا ہے وہ ٹیکس، لیکن ہاف آف دا پرائس 50% جو ہے وہ ٹیکس میں جاتا ہے۔ اب انڈیا میں بھی یہی ہے، انڈیا میں تقریباً 50-60% جو پیسے ہیں پیٹرول پرائس کی وہ ٹیکس میں چلے جاتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس ٹیکس میں جاتے ہیں، ریونیو کا بڑا سورس ہے۔ تو یہ ٹیکسز بھی ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم پاکستان میں خان صاحب کو یا پچھلے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے حامیوں سے یہ کہتے تھے نا کہ یار پیٹرول بہت مہنگا کر دیتا ہے، تو وہ آگے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا جی برطانیہ میں 400 روپے کا لیٹر ہے، اور سویڈن میں اگر آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ سویڈن میں تقریباً 13-14 روپے کا لیٹر مل رہا ہے، تو اس کو اگر آپ پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو ایک سویڈش کرونا تقریباً 19 روپوں کے برابر ہے، اور یہ آپ کا تقریباً 200-250 روپے کا لیٹر بن جائے گا۔ اب پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں نا جی پاکستان میں تو 110 روپے ہے، سویڈن میں 250 روپے ہے، وہاں پہ 250 روپے دیتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، پاکستان میں 110 روپے دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ بہت مہنگا ہو گیا پیٹرول۔ تو بھائی یہ جو مہنگا یا سستا ہونا ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قوت خرید کے ساتھ، اور قوت خرید جو ہے نا وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ میری پاکٹ میں منی کتنی آ رہی ہے۔ آپ پاکستان کی اگر بات کریں تو ہمارے ہاں جو ایک عام مزدور ہے، جو ایک عام آدمی ہے، وہ ماہانہ 15,000 روپے کماتا ہے، پاکستانی 15,000 روپے ایوریج جو انکم ہے ہماری تقریباً اسی رینج میں پڑ جاتی ہے، شاید اوپر نیچے تھوڑی بہت ہو، لیکن 15,000 روپے ہمارا عام مزدور کماتا ہے، جبکہ سویڈن میں جو عام بندہ ہے وہ 15,000 کراؤن کماتا ہے، یعنی اگر ایک کرونا 20 روپوں کا ہو تو وہ تقریباً 3 لاکھ روپے کماتا ہے۔ آپ 15,000 دے رہے ہیں، سویڈن میں 3 لاکھ روپے کما رہے ہیں، جو انکم کا ڈفرنس ہے وہ 20 گنا ہے، 20 گنا زیادہ انکم ہے سویڈن میں رہنے والے بندے کی، اور جو اس کو پیٹرول مل رہا ہے وہ صرف 2 یا 3 گنا زیادہ مہنگا ہے۔ تو یہ جو انکم کا ڈفرنس ہے نا، اس کو ذہن میں رکھے بغیر اگر آپ صرف ڈالر کو اپنے روپے کی قیمت کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیں گے، مجھے یاد آیا کہ تحریک انصاف کے آفیشیل پیج پہ جب یہ پہلی دفعہ یہ آئل پرائسز بڑھنا شروع ہوئی خان صاحب کی گورنمنٹ میں، تو تحریک انصاف کے آفیشیل فیس بک پیج پہ باقاعدہ ایک چارٹ بنا کے پریزنٹ کیا گیا اور بتایا گیا جی کہ دیکھیں برطانیہ میں اتنے روپے لیٹر ہے، اور امریکہ میں اتنے روپے لیٹر ہے، اور جرمنی میں اتنے روپے لیٹر ہے، پاکستان میں تو پھر بھی سستا ہے، انڈیا میں اتنے روپے لیٹر اور پاکستان میں بہت سستا ہے۔ تو بھائی وہاں پہ جو انکم ہے نا لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہے، تو ان کو 200 یا 300 روپے دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کی انکم بہت تھوڑی ہے تو اس لیے 110 روپے ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں، اور یہی جو ڈفرنس ہے، یہ جو لوگوں کی انکم کو نظر انداز کرنے کا ڈفرنس ہے، یہ آپ کو بہت سے دوسرے فینومیناز میں نظر آتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ہمارے ایک ماہر معیشت ہیں، خان صاحب کی ٹیم کو جوائن کیا تھا، پھر بعد میں اس سے علیحدہ ہوئی، اور آج کل خان صاحب کی معاشی پالیسیز پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، فاروق سلیم صاحب۔ وہ ایک دفعہ یہ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں پر سولجر کتنا خرچہ ہوتا ہے اور پاکستان میں پر سولجر کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور اس کو وہ روپوں میں تقسیم کر رہے تھے، ڈالروں میں کچھ کر رہے تھے، اور آخر میں بتا رہے تھے کہ یار دیکھو نا، ہم تو $1,000 میں اپنا فوجی بھگتا رہے ہیں، وہاں پہ $30,000 لگتا ہے اور پھر بھی لوگوں کو اعتراض نہیں ہے۔ تو بھائی امریکہ کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے نا، جو اس کا بجٹ ہے، جو اس کی جی ڈی پی ہے، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پھر بھی ہم پاکستان میں زیادہ خرچہ کر رہے ہیں۔ تو یہ انالیسس کرتے ہوئے، ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ تمام فیکٹرز کو نظر انداز کریں، ورنہ آپ کی جو پبلیکیشن ہوگی اس کے ریزلٹس کو بہت زیادہ ریلائبل نہیں ہوں گے، بہت اچھے نہیں ہوں گے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی آئل پرائس کے حوالے سے ایک جنرل سا اوور ویو۔ اب انڈیا میں جو شغل لگا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں پہلی دفعہ 100 روپے سے اوپر چلی گئی پرائس، اور مودی جی کی جو گورنمنٹ ہے، مودی صاحب حکومت میں آنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ والی جو پرائس ہے نا، یہ تو بہت زیادہ ہے یار، یہ بہت ظلم ہے عوام کے ساتھ، اتنی زیادہ پرائس ان سے وصول کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن اب جب سے مودی جی کی اپنی گورنمنٹ پہ یہ پرائس اوپر گئی ہے تو مودی جی کا جو چاہنے والا میڈیا ہے، گودی میڈیا، وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ دیش کے لیے بہت ضروری ہے، انڈیا کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ ایک کامیڈین ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ بیسیکلی طنز کر رہا تھا کہ بھائی تمہاری گاڑی چلے یا نہ چلے لیکن تمہارا دیش چلنا بہت ضروری ہے۔ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اور خبریں یہ ہیں کہ جس پیٹرول پمپ پہ وہ ویڈیو شوٹ کی گئی تھی سرکار کی جانب سے اس کو
آئل کی سپلائی کی بندش کی دھمکی دی گئی ہے اور اس کو بڑا پریس کیا جا رہا ہے. وہ جو گورنمنٹ کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ یار تواڈے پیٹرول پمپ تے ساڈے خلاف ویڈیو بن رہی ہے, کوئی گل ہے کرن والی. تو اس طرح کے شغل چل رہے ہیں انڈیا میں. مجھے یاد اس لیے آیا, اس لیے میں نے اس پہ بات کرنا ضروری سمجھی کہ پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے تحریک انصاف کے حامی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یار پاکستان میں تو آئل پرائسز پہ تم لوگ بڑا چیختے ہو, انڈیا میں اب آئل پرائس اتنی ہو گئی ہے جس کو اگر پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو 200 225 230 روپے بن جاتی ہے. اور اب آپ کو نظر نہیں آتا پوری دنیا میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو ہم یہ بات تو مانتے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے بھائی کہ جب یہ کمپیریزن کرو نا تو لوگوں کی انکم کو, لوگوں کی قوت خرید کو بھی ذہن میں رکھا جائے. یہ کچھ گزارشات تھیں. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.